کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو یہ کہا ہو کہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ نبی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد نبوت میری ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو یہ کہا ہو آپ کسی کو نبی نہیں بنائیں گے کہ مجلس شورا کسی کو نبی بنائے گی؟ نہیں سنا؟ اب اسی مسئلے کو آپ یوں دیکھیں، ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جن کے ہاں امامت اور خلافت بالکل ایسے ہے جیسے نبوت ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر امام حسن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جب تک آپ زندہ ہیں خلیفہ آپ ہیں، اس کے بعد خلافت میری ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو امام بناتا ہے، کسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ پھر امام حسن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے بلکہ شورا کسی کو خلیفہ بنائے گی، جبکہ اس طبقے کا تو یہ کہنا ہے کہ شورا خلیفہ بنا ہی نہیں سکتی بلکہ خلیفہ اور امام یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح یہ شرط بناوٹی ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا تھا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ خلیفہ ہیں، اس کے بعد خلافت میری ہوگی، اسی طرح یہ شرط بھی بناوٹی ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا تھا آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے بلکہ شورا ہی خلیفہ بنائیں گے۔ کیونکہ اہل سنت کتب میں مجھے تو یہ شرط نہیں ملی، کسی کو ملی ہے تو کمنٹ میں مجھے بتا دیں۔ جن کی کتب میں یہ شرط ملی ہے ان کے ہاں تو شورا خلیفہ بنا ہی نہیں سکتی، ان کے ہاں تو خلیفہ اللہ بناتا ہے، تو یہ شرط ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت امیر معاویہ نے کسی کو اپنا جانشین کیسے بنایا، تو جناب آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنی زندگی میں ہی خلیفہ بنا دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے اس شرط کے بناوٹی ہونے کا کہ الاخبار الطوال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی شرط کی مخالفت نہیں کی، بلکہ امام حسن نے اور امام حسین نے پوری زندگی اپنے بارے میں حضرت امیر معاویہ سے کوئی مخالف بات نہیں سنی، نہ ہی دیکھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں شرطیں بناوٹی شرطیں ہیں۔ جن کے درمیان صلح ہوئی ہے انہیں حضرت امیر معاویہ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو ابن سبا کا مشن پورا کر رہے ہیں انہیں بڑی شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اور ان کی شکایتوں سے محفوظ فرمائے۔